جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں انہ بلغہ حدیث الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ فبتعت بعیرا، میں نے ایک اونٹ خریدا، فشددت الیہ رحلی، اور سامان سفر باندھ کے ان کی طرف میں نے تیاری کی، ثم سرت الیہ شہرا، پورا 1 مہینہ سفر کر کے میں ان کے پاس گیا۔ کاہے کے لیے گئے؟ ایک حدیث کے لیے۔ یہ بھی صحابہ کا ایک شعار ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے جاتے تھے۔ تو بہت ہی خوشخبری کی بات ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو یہاں وہاں سے سفر کر کے اس دینی مجلس میں بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے کہ قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے صحابہ بھی دیکھیے ایک ایک حدیث کے لیے کتنا لمبا سفر کیا انہوں نے، 1 مہینے کا۔ کہتے 1 مہینے کا سفر کر کے میں ان کے پاس گیا، صرف معلوم پڑا کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ حتی قدمت الشام، مدینے سے کہاں گئے وہ؟ سیریا، شام۔ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أُنَيْسٍ رضی اللہ عنہ، تو شام میں وہ حدیث کس کے پاس تھی؟ عبداللہ ابن انیس، ان صحابی کے پاس تھی۔ کہتے ہیں فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ، سیدھا گیا ان کے گھر پہ اور باہر دروازے پہ رکا اور آدمی کو بھیجا، جا کے بولو دروازے پہ جابر کھڑا ہے۔ دروازے پہ کون ہے؟ جابر۔ فرجع الرسول فقال جابر ابن عبداللہ، وہ جس کو بھیجے تھے پوچھنے کے لیے، بتانے کے لیے اندر کے، بولو جا کے جابر آیا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے۔ وہ آگے بولا جابر ابن عبداللہ ہے کیا؟ جابر کون؟ جابر ابن عبداللہ۔ فقلت نعم، کہا کہ ہاں جابر ابن عبداللہ۔ پھر وہ گیا، اتنے میں صحابی عبداللہ ابن انیس آئے، فخرج فاعتنقنی، باہر آئے اور مجھ سے کیا کیا؟ معانقہ کیا، گلے ملے۔ قلت حدیث، اب دیکھیے ڈائریکٹ کیسے، کیا ہے گھر میں، کیا پکایا، کچھ نہیں، سیدھی بات کیا ہوئی؟ قلت حدیث بلغنی عنک انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المظالم لم اسمعہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس ظلم کے بارے میں ایک حدیث ہے جو تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میں نے وہ حدیث نہیں سنی، ایک حدیث تمہارے پاس ہے، مجھے معلوم ہوا ہے۔ خشیت ان اموت او تموت، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث کے سننے سے پہلے یا تو میری موت ہو جائے یا تو تمہاری موت ہو جائے، وہ حدیث سننے سے رہ جائے، تمہاری موت ہو جائے یا میری۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد او الناس عراتا غرلا بہما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، آپ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ حشر میں بندوں کو جمع کرے گا، لوگوں کو جمع کرے گا، کیسے؟ عراتن غرلن بہما، عراتن برہنا بے لباس، اور غرلن بغیر ختنہ کیے ہوئے، اور بہما، تو کہتے ہیں قلت ما بہمن، کہا کہ میں نے یہ عاری بہما کیا ہے؟ قال لیس معہم شیء، کہا کہ اس حال میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ۔ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ أَحْسَبُهُ قَالَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، کہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ندا لگائے گا، پکارے گا ایک ایسی آواز سے کہ جو دور والا بھی سنے گا جیسے قریب والا سنتا ہے، سب کو آواز اور اعلان سننے آئے گا۔ کیا اعلان ہوگا؟ انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں دیان ہوں، دیان مالک یوم الدین، بدلہ، میں بدلہ دلانے والا ہوں، میں دیان ہوں، بدلہ دلاتا ہوں۔ لا ينبغي لأحد من اہل الجنة يدخل الجنة واحد من اہل النار يطلبه بمظلمته، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جنتی جنت میں جائیں اور کوئی جہنم میں ایسا ہو
کہ اس پر اس جنتی نے ظلم کیا ہو اور ظلم کا قصاص باقی رہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جنت میں جائے جنتی جبکہ کوئی جہنمی ایسا ہے جس کا حق اس نے مارا ہو، ابھی باقی ہے اس کا قصاص۔ وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَأَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلِمَتِهِ، اور ہو نہیں سکتا کہ کوئی جہنمی جہنم میں چلا جائے اور کوئی جنتی ایسا باقی ہو جو اپنے اوپر ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو، میرا قصاص، میرا بدلہ دلاؤ۔ تو چاہے جہنمی ہو جنتی سے بدلہ مانگ رہا ہو، یا جنتی ہو جہنمی سے بدلہ مانگ رہا ہو نہیں سکتا کہ وہ جائے جب تک کہ قصاص نہیں ہوگا۔ قلت، وفی روایہ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وکیف، کیسے، وانما نأتی اللہ عراتا بہما، کیسے قصاص بدلہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم قیامت کے دن آپ ہی کہہ رہے ہیں کیا کہ برہنہ ہوں گے اور بے سر و سامان ہوں گے۔ بہما، بے سر و سامان، کچھ بھی ساتھ میں نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، اور لباس تک نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہوگا تو پھر لین دین کس بنیاد پر ہوگا، قصاص کیسے ہوگا؟ قال بالحسنات والسیئات، آپ نے کہا نیکی اور برائیوں سے قصاص ہوگا۔ کیسے کہ حقدار حق مانگے گا تو پھر ظالم کو کیا کرنا پڑے گا، اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، وہاں وہی ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں، پانی پیسہ وغیرہ کچھ دے نہیں سکتے وہاں پہ کیا دینا پڑے گا، نیکیاں، اور اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی اب کیا کریں گے، پھر اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ حقدار حق مانگے گا، نیکیاں لاؤ، نیکیاں نہیں ہیں، سب ختم، دے دلا کہ کئیوں کو دے دیا، اب تو باقی رہ گیا، اس کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اور ایک آدمی جو نیکیاں لے کر آیا تھا، دیتے 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 حقداروں کو نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تب اس پر ان کے گناہ لادنے شروع ہو جائیں گے، اور وہی آدمی جو بہت ساری نیکیاں لے کے آیا تھا کنگال ہو گیا، دوسروں کے گناہ حقداروں کے اس کے اوپر آ گئے اور اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا بتاؤ میری امت میں مفلس کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول آپ کی امت میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار متاع نہ ہو؟ کہ نہیں، میری امت میں مفلس آدمی، مفلس کنگال آدمی وہ ہیں کہ جو قیامت کے دن نمازیں، یہ صدقات اور نیکیاں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا۔ ہر آدمی آئے گا اور اپنا حق مانگے گا، اور ان کو حق اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس آدمی کو پھر گناہوں کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم اور گناہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا فائدہ ہوا اتنا نیکی کر کے؟ بندوں کے معاملات میں اس نے گڑبڑ کی۔ اس لیے بعض لوگ عبادات میں نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، سب کچھ کریں گے، برابر وظائف پورے کریں گے، لیکن لوگوں کے ساتھ بدتمیزی، گالی گلوچ، مار پیٹ، ظلم، زیادتی، غیبت، چغلی، یہ وہ سب کچھ کر کے لوگوں کا دل دکھا کے ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا، قصاص دینا پڑے گا، ساری نیکیاں ختم، ان کے گناہ ان کے اوپر، فائدہ کیا ہوا اتنا کر کے؟ تو جہاں اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہونا چاہیے وہیں بندوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ کیوں آدمی کسی کا دل دکھائے؟ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ کیوں آدمی کسی کا دل دکھائے، کسی پہ تہمت لگائے، کسی کی غیبت کرے، کسی پہ بہتان باندھے؟ کیوں آدمی کرے؟ یہ انگلیاں ہماری قیامت کے دن جواب نہیں دینا پڑے گا؟ واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر لوگوں کی عزتیں خراب کرنا، بے تحقیق خبریں شائع کرنا، اس کے اور اس کے خلاف اس کے اعتماد کو ختم کرنا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن جواب نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے کون دیکھ رہا، کون پکڑے گا، کون کیا، اللہ کے ہاں سب چلتا ہے، برابر پکڑے گا، سب لکھا جائے گا، ریکارڈ ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ نے تو لکھ کے رکھ دیا ان کا سب کچھ اور وہ بھول گئے۔ آدمی کر کے بھول جاتا، اللہ نہیں بھولتا ہے۔
वमा कान रब्बुका नसिया, तेरा रब भूलता नहीं है, तेरा रब भूलता नहीं है। तो अल्लाह ताला हर एक आदमी के आमाल को लिख के महफूज रखता है, क़यामत के दिन उसका हिसाब देना है। लिहाजा किसी की इज़्ज़त ख़राब न करें, किसी की ज़िंदगी तबाह न करें, अपनी ज़ुबान से अपने हाथ से कोई ऐसा काम न करें जिससे किसी की जान व माल का या इज़्ज़त का नुकसान हो। ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना चाहिए। तो इस हदीस से बात मालूम होती है, जिसको इमाम अल-बुखारी ने अल-अदबुल मुफ़रद में रिवायत किया है। इससे मालूम होता है कि क़यामत के दिन क़िसास दिलाया जाएगा, हर इंसान को जवाब देना है, जो कुछ उसने किया है उसका हिसाब उसको देना है। इसलिए जहाँ अल्लाह का हक़ हम अदा करें, इबादत का अहतमाम करें, ज़िक्र, तिलावत, नमाज़ें, रोज़े वग़ैरह जो इबादती उमूर हैं इनको करें, वहीं हम लोगों के साथ जुल्म व ज़्यादती न करें, उनकी जान, उनका माल और उनकी इज़्ज़त को नुकसान न पहुँचाए, बेजा नुकसान उसको न पहुँचाए। ठीक है, कोई आदमी बिदात में पड़ा हुआ है, कोई इल्म लेने जा रहा, बोलो उसको भाई ये बिदअती है, वो अपनी जगह है, लेकिन फिर उसके ऊपर जुल्म आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर जुल्म आप नहीं कर सकते। तो जुल्म व ज़्यादती गलत है। जो दीन के दायरे में रहकर जो काम करना है, जो दीन का तकाज़ा है, जो ईमान का तकाज़ा है, जो सुन्नत का तकाज़ा है, वो अपनी जगह है, लेकिन सलूक के एतबार से, मामलात के एतबार से जिसका जो हक़ है उसको आपको अदा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए।